کتنے سچے وعدے ہیں اللہ رسول، کتنے سچ. یقین کریں ہم ٹائم دینے کو تیار ہی نہیں. ہمارا تو اتنا الجھاؤ ہے کہ بس جلدی جلدی کرو. یہ روڈ پہ میں تو ہمیشہ کا مسافر ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ٹریفک ایک دفعہ الجھ جاتی ہے تو پھر ذرا تھوڑی سی نا مشکل سے نکلتی ہے. اس کی وجہ بھلا کیا ہوتی ہے؟ اگر کانسٹیبل سامنے والے کو کہہ دینا کہ تو ادھر سے آ رہا ہے ذرا پیچھے کر، تو کہنا پہلا ہوں آیا سی انہوں کہہ پیچھے جائے. تو وہ اگر اس کی منت کی جائے تو وہ کہتا نہیں میرا تو یہ رستہ ہے، میں تو صحیح سمت جا رہا ہوں. اس کو کہیں وہ اپنی سمت بدلے. ایسا ہی ہوتا ہے. سکون نہیں، اطمینان نہیں، اس سے ٹینشن کا ماحول بنتا ہے. اور یقین کریں طبیعتوں میں تلخی آتی. لوگ لڑتے اور کاٹنے کو دوڑتے اور پریشان ہوتے اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے تم توحید کے ماننے والے، تم نے ذرا انتظار کرنا. یہ دیکھیں نا، ذرا ماحول کسی جگہ خراب ہوتا ہے نا، تمہارے یہاں بڑی جلدی مایوسی پھیلتی ہے. لوگ کہتے ہیں اوہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بڑا بگڑ گیا، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے ہجرت سے کچھ دن پہلے. عثمان بن طلحہ چابی بردار تھے کعبے کے، ان کے پاس چابی ہوتی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر تھی کہ اب مجھے کچھ دنوں میں مکہ چھوڑنا ہے. تو میں اور آپ جب حرم شریف جاتے ہیں تو مکے سے لوٹنا، مدینے سے لوٹنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور سرکار نے تو 53 سال گزارے تھے. ساری یادیں ماں کی، دادا کی، والد کی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سب یادیں وہیں پہ تھیں. بڑا مشکل کام تھا اس کو چھوڑنا. سرکار نے فرمایا تیرے پاس چابی ہے، ذرا دروازہ کھول دے، میں اندر سے کعبے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. عثمان بن طلحہ کہنے لگا چابی میرے پاس ہے. اور بڑے سخت لفظ اس نے کہے. کہنے لگا کوئی اور ہوتا تو میں دروازہ کھول دیتا، آپ کے لیے نہیں کھولوں گا. حضور اللہ کی خزانوں کی چابیوں کے مالک ہیں. حضور چاہیں تو ابھی سارا کچھ بدل نہیں جاتا. رسول کریم سے اس نے کہا نہیں کھولوں گا. بڑا کچھ ہو سکتا تھا، بڑی باتیں ہو سکتی تھیں. سرکار اگر جلال میں آتے تو بڑا کچھ ہو جاتا، لیکن قربان جاؤں میرے رسول پاک کی سیرت کا یہ پہلو اتنا ضروری ہو گیا، اتنا ضروری ہو گیا ہے، اتنا ضروری جس کی حد نہیں. میرے دوستو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بات سن کے مسکرائے. اور حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی میں تجھ سے لے لوں گا، اور پھر جس کو میں چاہوں گا اس کو دوں گا. حضور اللہ کے با اختیار رسول ہے نا. سویرے بھی تو چابی لے سکتے ہیں نا، پرسوں بھی لے سکتے ہیں، پر 10 سال لگ گئے اس کام کو. 10 سال لگے، اتنے سال لگ گئے وقت بدلنے میں. ہمارے آج کا معاملہ ہوتا تو سویرے نتیجہ چاہیے صبح. یہ ہمارا مذہبی جلسہ جو لوگ کراتے ہیں، یہ جلسے کے بعد یہ تمنا کرتے ہیں کہ انہیں کہا جائے کہ آپ نے بڑا شاندار کام کیا. میری طرح کا آدمی تقریر کرتا ہے تو بعد میں وہ جو ساتھ گاڑی والے ہوتے ہیں ان سے تمنا کرتا ہے کہ 5 منٹ میری تعریف کرن ان جانے ہوتے آج تو کمال کر چھڑی. کیا ہو گیا؟ ملتے رہتے ہیں نا ایسے سنگی. تو ایک بندہ گاڑی میں میرے ساتھ تھا تو مجھے ایک دن کہنے لگا تو کمال کر چھڑی. میں کہا تو 2 دن کرنی میری تعریف. وہ کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کہ وہی وجہ ہے کہ اتنی تعریف بندے سے ہوتی نہیں. تو اس طرح کر، میں اس بد عزمی کا بالکل شکار نہیں. میں جو کرتا ہوں اور جو میں ہوں مجھے اس کا پتہ ہے. تو نہ کریں اس طرح کے کام کہ جو بندے کو بری لت میں ڈالیں. ہمارا یہ مزاج بن گیا. فٹافٹ تھوڑا انتظار کریں، نفسیات کو خراب نہیں کریں. 10 سال لگے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. پھر وہ گھڑی بھی آئی کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. پھر جب فوجوں کی فوجیں دین میں آئیں، مکہ فتح ہو گیا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا عثمان بن طلحہ کو. وہ کانپتے ہامتے چابی لے کے آئے اور کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ آج میرا بڑا برا حال ہوگا، اور اب یہ چابی سالوں سے میری خاندانی وراثت تھی، اب پتہ نہیں کس کے پاس جائے گی. کہتے ہیں میں لے کے آیا تو وہ جملے جو حضور نے ہجرت کی وقت کہے تھے کہ میں لے لوں گا، پھر جس کو میرا دل چاہے گا میں دوں گا، وہ جملے میرے کانوں میں گونجتے تھے. کہتے ہیں سرکار نے چابی لی، کعبے کا دروازہ بیت اللہ شریف کا کھولا، پھر اندر سے بت توڑے، اور جب سارا کچھ فارغ ہو گیا نا تو حضور نے پھر مجھے بلایا.
اور کہتے ہیں سرکار نے فرمایا عثمان آپ ذرا اس بات کو بھی آپ غور کریں نا، یہ بہت بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اگر ہماری طبیعت میں حوصلہ آ جائے نا تو سب سے پہلا نفع ہمیں خود ہوگا، ہمیں سکون بھی نصیب ہو جائے۔ تھوڑا حوصلہ کریں گے نا تو آپ کو سکون ملے گا، آپ تھوڑا سہنا تو سیکھیں۔ قوت برداشت والا آدمی پرسکون ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ راحت عطا کر، وہ ذرا ٹھہر جائے، وہ ذرا سکون میں آئے۔ ٹریفک جو بند ہو گئی ہے تو اس میں لڑائی کرنے سے بہتر نہیں کہ ایک نعت سنی جائے، یہ وقت سرکار کی یاد میں گزارا جائے۔ اب نعت ریکارڈ تو سب کے پاس ہی ہوتی ہے نا جی، موبائل تو ہے نا جیب میں، تو لطف لیا جائے کہ چلو یار موقع مل گیا تھوڑی دیر حضور کا ذکر سننے کا، قرآن مجید کی ایک سورت سن لی جائے، تھوڑی توجہ کی جائے۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہم اپنے وقت کو اچھا مینج کریں، وہ تلخی، وہ طبیعت میں گھٹن، وہ ناراضگی۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب چابی میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی، حضور نے خانہ کعبہ کی صفائی کر کے سرکار واپس تشریف لائے، اور قربان جاؤں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان چابی تمہاری خاندانی وراثت تھی، پھر میں نے تم سے لے لی تھی، اب میں تمہیں واپس دینے لگا، اب سوائے ظالم کے تمہاری نسل سے کوئی نہیں لے گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں وہ چابی نہیں میری طرف آ رہی تھی، ایمان میری طرف آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں چابی میں نے بعد میں تھامی اور کلمہ پڑھ کے میں مسلمان پہلے ہو گیا۔ آپ کے ٹھنڈے رویے، آپ کے مزاج کا سکون، اطمینان قلبی آپ کو بڑے سارے فائدے دے گا۔ میرے دوستو، اگر طبیعت ٹھنڈی رہے، تھوڑی سی برداشت آئے، ہم اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ اچھا میں لگتا ہوں، بڑا پیارا ہوتا ہے ہمیں اپنا آپ۔ ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں، ان کا بھی پتہ ہے، من نانم کے من نانم، وہ بھی پتہ ہے، پر ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار کریں گے، اور سامنے والے کی ایک غلطی دیکھ کے اس سے نفرت کریں گے۔ وہ جی میرے سامنے راز کھل گیا ہے، تو اگر تیرے راز کھل جائے تو وہ جی میرے سامنے مجھے سمجھ آ گئی بندہ کیا ہے، تو تیری اگر سمجھ آ گئی تو۔ اور پھر آپ یقین کریں اتنے مزے لے کے تعریف نہیں کرتے جتنے مزے لے کے ہم تنقید کرتے ہیں۔ ڈھونڈ کے لاتے ہیں کمزوریاں، کوتاہیاں ڈھونڈ کے لائیں، مزہ لے کے اس کو ڈسکس کریں۔ ہمارے اندر مطلب اخلاقی طور پر اتنی پوزیشن خراب ہو گئی ہے کہ ہمیں مزہ آتا ہے دوسرے کی کمزوریاں ڈسکس کرنے۔ میرے عزیزو، اگر طبیعت میں حوصلہ آئے، تھوڑا سکون آئے، تھوڑا اطمینان آئے، امام زین العابدین، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھر۔ ان کی زندگی جتنی تھوڑی بہت میں اپنے کم علمی کے بعد جتنی میں جان سکا ہوں نا، وہ عبادت کرنے والوں کی بھی زینت تھے اور حوصلہ بھی ان پر ختم تھا۔ حوصلے والا آدمی پروقار ہوتا ہے، بڑے پروقار تھے، بڑے وزادار تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے گرفتار کرا لیا، ان کے ہاتھوں پیروں میں زنجیریں ڈلوا لی، تو جو سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو بادشاہ کہنے لگا دیکھا نا پھر میں نے زنجیریں ڈال دی، تو آپ فرمانے لگے تو کیسی عجیب بات کرتا ہے، یہ تو میرا رب جب چاہے جو چاہے کر دیتا ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ آپ نے اللہ اکبر کہا تو زنجیریں ٹوٹ کے آپ کے پیروں میں گر گئی۔ نے فرمایا یہ تو مالک ہے جو سب سے بڑا ہے۔ تو اتنے صاحب کرامت تھے، لیکن حوصلہ، دلیری، ظرف اور اپنے ذہن کی وسعت، اس نے ان کو بہت ہی بڑا کر دیا۔